الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما محترم و مکرم معزز سامعین کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان کے موقع پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور وقت کے جابر ظالم حکمران بادشاہ فرعون، اس کے متعلق کہانی قرآن کی زبانی آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون جو ہے وقت کا ظالم جابر بادشاہ حکمران، وہ بہت ہی سر چڑھ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اور اس نے لوگوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا ہے، ان کو زندہ ذبح کرتا ہے، ان کے بیٹوں کو یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا ہے۔ ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، ایک طبقہ کے لوگوں کو اس نے زمین میں ذلیل بنا کے رکھا ہوا ہے، اتنا ذلیل، اتنا خوار کر رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو کیا کرتا ہے؟ ذبح کرتا ہے، کمزور سمجھتے ہوئے، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا ہے تاکہ ان سے خدمت گاری لیتا رہے، ماما گری کے کام لیتا رہے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ بہت بڑا فساد مچانے والوں میں سے ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اور جو واقعات یا جو قصہ جات قرآن بیان فرماتا ہے وہ محض کہانیاں یا کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتا۔ ان واقعات میں، ان قصہ جات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہت ہی واعظ ہوتے ہیں، بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں، بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، بڑی باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ گروہ گروہ اس نے بنایا ہوا ہے، ایک طبقہ کو اس نے کمزور سمجھ رکھا ہے، کمزور بنا کے رکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل قوم کو، حتیٰ کہ یہاں تک ان بیچاروں کو خوار کر رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، عورتوں کو زندہ چھوڑتا ہے۔ اور اگلی بات جو اللہ فرماتا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرے، یعنی ایک طبقہ کو کمزور سمجھے اور ایک کو زوراور بنا دے، برابری کا سلوک ان کے ساتھ
نہ کرے یا برابر بنا کے قوم اور رعایا کو نہ رکھے تو وہ حکمران، وہ ظالم جابر بادشاہ کون ہوتا ہے؟ فساد کرنے والا۔ اور اللہ کو فساد کرنے والا آدمی پسند نہیں ہوتا۔ انہ کان من المفسدین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ فرعون کیا ہے؟ فسادی ہے، فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ آگے اللہ کا فیصلہ دیکھیے، جب یہ حالات ہوئے تو اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے پروگرام بنایا، ہم نے منصوبہ بنایا کہ جن لوگوں کو فرعون نے زمین کے اندر کمزور بنا کے رکھا ہوا ہے نا، جن کو اس نے کمزور کر دیا ہے، ذلیل و خوار کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، طرح طرح کے ان پہ رات دن ظلم ڈھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ان کمزور لوگوں کو ہم دنیا کے اندر سردار بنائیں، ان کو سرداری عطا کریں، عزت دیں ان کو ذلت کے بجائے، اور یہ جو کچھ جتنا مال و دولت، یہ سارا کچھ چیزیں فرعون نے سنبھالی ہوئی ہیں، ان کا وارث ان کمزور لوگوں کو بنائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر ان کو طاقت دے دیں، ہم زوراور بنا دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اور فرعون کو بھی دکھا دیں، اس کے وزیر حامان کو بھی دکھا دیں، اور ان کے جو فوج ہے، جتنے بڑے ان کے لاؤ لشکر ہیں نا ان کے پاس، سب کے سب کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں کہ میں اللہ اس طرح کرنے پہ بھی قادر ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ کانو خاطئین، وہ غلطی کرنے والے ہیں، چوکنے والے ہیں، خطا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ حالات پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو بات میں نے گزشتہ جمعہ پہ آپ کو سنا دی تھی کہ کس طرح پیدا ہوئے۔ پھر اسی فرعون کے گھر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا، پرورش کا، پلنے کا انتظام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی، اللہ نے فرمایا گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تجھے یہ خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دینا، صندوق کو دریا میں چھوڑ دینا، اور دریا اس صندوق کو فرعون کے محل میں پہنچا دے گا۔ یہ بات میں نے گزشتہ جمعے پہ سنائی تھی، لیکن آپ کو یاد دہانی کے لیے چلو تھوڑی سی بات سنا دیتا ہوں۔ بات مختصر، صندوق چھوڑ دیا، صندوق دریا میں چلتا 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 دریائے نیل میں فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں سے ان کی نوکرانیوں نے، خادمہ جو تھی، انہوں نے اٹھا لیا، جا کے فرعون کی بیوی آسیہ کے حوالے کر دیا۔ آسیہ مسلمان عورت تھی، فرعون کافر تھا، مشرک تھا، تو اس کے حوالے کیا۔ بات مختصر کر دیا، انہیں صندوق کھولا، دیکھا اس کے اندر بڑا ہی خوبصورت، حسین و جمیل بچہ کھیل رہا ہے۔ چونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ اس بچے کے اوپر میں ایسی شفقت کروں گا، ایسی مہربانی کروں گا، سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا، جو بھی اسے دیکھے گا اسے پیار کرے گا، اس سے محبت کرے گا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اٹھایا، بڑا پیار آیا، بڑی شفقت آئی، چنانچہ اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے گھر لے گئی۔ اب فرعون کے لشکریوں کو، سپاہیوں کو پتہ چلا کہ جس بادشاہ وقت نے، حکمران نے یہ قانون پاس کیا ہوا ہے نا کہ بچوں کو ذبح کرنا ہے، اس کے تو اپنے گھر میں سنا ہے ایک بچہ آ گیا ہے۔ وہ اپنے ہتھیار اوزار لے کے ملکہ عالیہ آسیہ کی خدمت میں پہنچ گئے کہ تمہارے پاس بچہ آیا ہے، لہٰذا ہمیں دو، ہم نے تو ذبح کرنا ہے، یہ تو ہمارے ملک کا قانون ہے، آپ کے خامد وقت کے بادشاہ نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ بچہ جو بھی پیدا ہوگا اس سال اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، وقت کا بادشاہ، کافر حکومت، مسلمان نہیں، لیکن قانون سب کے لیے ایک ہی۔
کس کے لیے؟ سب کے لیے ایک ہی قانون۔ یہ نہیں تھا کہ یہ تو بادشاہ وقت کا بچہ ہے، ان کے گھر میں ہے، لہذا اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ قانون کے مطابق، وقت کے بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کے گھر میں بھی وہ فوجی اور سپاہی بچہ کو ذبح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ایک ہی قانون تھا، قانون کی بالادستی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ رعایا کے لیے اور قانون، حاکم وقت کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون، نہیں، ایک ہی قانون۔ سپاہی پہنچ گئے۔ چنانچہ آسیہ کہنے لگی کہ اچھا چلو میں فرعون سے اس بارے میں بات کر لیتی ہوں، اگر اس نے کوئی معاملہ حل کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس بچے کو تمہارے حوالے کر دوں گی، جو تمہاری مرضی ہوئی پھر کرنا۔ وہ بچہ ہونہار خوبصورت حسین و جمیل لے کر کے فرعون کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کو بتایا کہ دیکھو کتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، اس کی وجہ سے تو تمہاری حکومت نہیں نہ ختم ہوگی، ایک بچے کی وجہ سے، لہذا اس کو مجھے دے دو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کراؤ، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قریب ہے بڑا ہو کے ہمیں کوئی نفع پہنچائے، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو آسیہ کہنے لگی فرعون کی بیوی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ بڑا ہو کر کے یہ بچہ ہی فرعون کی سلطنت کا اور حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ بہرحال فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بیوی کی بات مانی، لہذا سارا پروگرام تو اللہ کا بنایا ہوا چل رہا تھا، اوپر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جان بخشی ہوئی اور ان کو ذبح ہونے سے اللہ نے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اور ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیچاری ماں نے رات گزاری بڑی مشکل سے، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، تڑپتی رہی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کسی دریا میں سے کسی درندہ نے کھا لیا ہوگا، کہاں گیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اور دل جو تھا نا وہ اب قریب تھا کہ اس بات کو بیان کر دے کہ ہائے میرا بچہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَأَصْحَابُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا، صبر سے خالی ہو گیا۔ اللہ اکبر، پریشان ہوئی۔ ان قادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم حوصلہ نہ دیتے، تسلی نہ دیتے، استقامت نہ دیتے، اس کو مستقل مزاجی نہ دیتے، قریب تھا کہ وہ اپنی بات ظاہر کر دیتی، اور وہ وعدہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ کی ماں پریشان مت ہونا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، بے شک ایک وقت آئے گا اس تیرے بیٹے کو، لختے جگر کو، تیرے بچے کو ہم دوبارہ تیرے ہی پاس پہنچا دیں گے، اور اس کو میں اپنی طرف سے رسول اور پیغمبر بناؤں گا۔ یہ بات ان کو، ماں کو بھول گئی تھی۔ وقالت لأختہ قصی، صبح ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ جاؤ ذرا باہر نکل کر کے دیکھو تو صحیح، کہیں تمہیں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی خبر مل جائے۔
کوئی پتہ لگ جائے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، کس طرح ہے، کس حال میں ہے۔ بات مختصر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن یوں چلتی چلتی گلیوں میں سے چلتی چلتی بازار کی طرف نکلی، شہر کی طرف نکلی۔ اللہ اکبر! اب ادھر سے کیا ہوا؟ اللہ کا ارادہ اور پروگرام، بیٹے کو ماں سے ملانے کا، ماں کے پاس پہنچانے کا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے اور سر دھلیے اور اللہ کے توحید کے بارے میں اپنے عقیدہ پختہ بنائیے، مضبوط عقیدہ بنائیے کہ میرا اللہ کیا سے کیا کر کے دکھلا دیتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر مشکل حل کرنے پہ قادر ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچہ لے لیا، معاملہ پیش آیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، تھوڑی سی اس کی عمر ہے، اس کے دودھ پلانے کا بھی تو کوئی انتظام یا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ مختلف حناؤں کو بلایا، دائیوں کو بلایا گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ پیش کیا گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پہ سب کے دودھ کو حرام قرار دے دیا۔ کسی کے پستان کو بھی موسیٰ علیہ السلام منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی عورت کا بھی دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک پہ پیش کیا، دوسری پہ، تیسری پہ، 10 پہ، 100 پہ، لیکن اللہ کی قدرت، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا کہ اگر بچہ اسی طرح بھوکا رہا تو اس کا تو جینا مشکل ہو جائے گا، اور کچھ کھانے پینے والا نہیں ہے، چھوٹا شیرخوار دودھ پینے والا بچہ ہے، لہذا کوئی تو اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اپنی خادموں کو، نوکرانیوں کو دیا گود میں اور کہنے لگی کہ جاؤ اس کو کہیں باہر لے جاؤ، بازار میں، کسی محلہ میں، کسی اور جگہ شہر کے اندر، ہو سکتا ہے یہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ وہ لے کر کے باہر نکلی، بازار میں پہنچی، وہاں مجمع لگ گیا، کیا معاملہ ہے، کس طرح، جس طرح بات ہوتی ہے۔ ادھر سے چلتی 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 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ وہاں جا کے پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کو تو یہاں گود میں اٹھائے کھڑی ہوئی ہیں عورتیں۔ قرآن فرماتا ہے فَبَصُرَتْ عَن جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن اجنبی بن کر کے، ناواقف بن کر کے، دیکھتی دکھاتی ان عورتوں کی خدمت میں پہنچ گئی جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں چلی گئی اور کہنے لگی فقالت هل ادلکم علی آل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ باتوں ہی باتوں کے اندر کہنے لگی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک گھر کا پتہ دیتی ہوں، ایک گھر بتلاتی ہوں جو اس بچہ کی بڑی اچھی طرح تربیت کریں گے، اس کی کفالت کریں گے، اس کی پرورش کریں گے، اور ہو سکتا ہے یہ بچہ ان کا کسی کا دودھ بھی پی لے۔ اللہ اکبر! یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اجنبی بن کر کے، انجان بن کر کے، ناواقف بن کے ان کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے دیکھا کہ لگتا ہے یا تو یہ اس بچے کی ماں ہے یا اس کی کوئی رشتہ دار کچھ لگتی ہے، قریبی کوئی ہے، اسی لیے یہ اتنی بات کہہ رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ کہاں سے دودھ پیے گا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو گرفتار کر لیا اور پکڑ دیا۔ اللہ اکبر! کہنے لگے تمہیں کیسے پتا ہے، تجھے کیا پتا کہ یہ اس گھر والوں کا دودھ پی لے گا؟
وہ بچی بیچاری کہنے لگی کہ میں نے یہ اس لیے کہا ہے، یہ بڑے گھرانے کا بچہ ہے، ملکہ عالیہ کا بچہ ہے، جب اس گھر میں جائے گا تو وہ ان کی خدمت اچھی طرح کریں گے لینے دینے کے معاملے کے اندر، تو اس لیے اس کی وہ اچھی طرح خیر خواہی کریں گے، اچھی طرح تربیت کریں گے، غریب لوگ ہیں، میں نے تو اس لیے یہ بات کہی ہے، نہ کہ یہ کہ مجھے کوئی ان کے بارے میں پتہ ہے۔ بہرحال بات مختصر، وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے چلو پھر ہمیں اس گھر کا پتہ بتلاؤ اور ہمیں لے چلو۔ قرآن فرماتا ہے وہ عورتیں جو تھی اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، والدہ نے اپنا ہونہار بیٹا جس کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں اللہ کے آسرے پہ بہا دیا تھا، چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، فوراً ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا پستان پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ عورتوں جو تھی دیکھ کر کے بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ چلو آؤ پھر ہم تمہیں ملکہ عالیہ کے پاس، فرعون کی بیوی جن کا یہ بچہ ہے اس کے پاس لے چلتی ہیں۔ بات مختصر کرتا جاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں لے جایا گیا اور بتایا کہ اس عورت کا، اس مائی صاحبہ کا دودھ اس بچہ نے پی لیا ہے اور پستان منہ میں پکڑ لیا ہے۔ اب آسیہ کہنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو، یہ دیکھو کتنا بڑا محل ہے، بادشاہت کا یہاں نظام ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ تو میرے گھر میں رہ کر کے میرے اس بچے کو دودھ پلائے، اس کی پرورش کرے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کا وہ وعدہ یاد آیا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیرا یہ بچہ ملا دوں گا۔ خود داری سے کام لیا، کہنے لگی نہیں 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 نہیں، میں تو یہاں نہیں ٹھہروں گی، میں نہیں ٹھہر سکتی یہاں پہ۔ خود دار بن گئی تھوڑی سی، اور وہ وعدہ بھی یاد آ گیا، اور دوسرا خودداری سے کام لیا کہ اب تو یہ میرے بچے کو روک ہی نہیں سکتی، اللہ کا وعدہ ہے میرے ساتھ کہ میں یہاں نہیں، اگر تم کہو تو میں اس بچے کو ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہوں، وہاں لے جا کر کے دودھ بھی پلاؤں گی اور اس کی خدمت کا کسی قسم کا کوئی بھی میں اس کی خدمت کرنے میں کمی نہیں چھوڑوں گی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھیے، بچہ بھی ماں کو واپس گود میں ملا اور 1 درہم یا 1 دینار روزانہ کا معاوضہ بھی طے پایا کہ 1 دینار تمہیں روز ملا کرے گا اس بچے کو دودھ پلانے کا، اس کو پالنے کا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر کے اپنے گھر پہنچ گئی اور وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش شروع کر دی۔ بولو یہ سارا کرنے والا کون ہے؟ فرعون کا ارادہ کیا تھا کہ بچے ذبح ہوں، میرے زوال کا، میری حکومت کا، میری سلطنت کے زوال کا باعث وہ بنی اسرائیل کا بچہ نہ بننے پائے۔ لیکن اللہ کا ارادہ اور اللہ کا پروگرام کیا تھا کہ وہ بچے کی پرورش تربیت بھی تیرے ہی گھر میں ہوگی۔ تو کس کا ارادہ پورا ہوا؟ اللہ کا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کہ ہم نے اس بچہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو اسی کی ماں کی طرف واپس بھیج دیا، لوٹا دیا۔ کئی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ میں نے اس بچے کو، موسیٰ نامی بیٹے کو، اس کی ماں کی گود میں واپس بھیج دیا تاکہ ماں کی آنکھیں اپنے بچے کو دیکھ کر کے ٹھنڈی ہوتی رہیں۔
ولا تحزن، اور ماں کو کسی قسم کا غم نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ بولو بھائی، قرآن صرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی کے لیے تھا یا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے؟ اللہ ہمیں بھی یہ خبر دیتا ہے، یہ بتلا دینا چاہتا ہے کہ لوگوں، بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ کا کیا ہوا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، کوئی فریب نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو جو وعدے اللہ نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے ہیں اور ہم نے اللہ سے کیے، ان کو ہم حق اور سچ جانیں۔ بالکل اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے رسول کا کہا مانیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پہ عمل کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں میری رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ ہے نا اللہ کا یہ وعدہ؟ پھر ہمیں بھی اللہ کا یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ ہماری اکثریت بھائی اسی طرح ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کسے نہیں ڈٹھا، ویکھی ویسی آپ پہ جیڑا کچھ ہو سی۔ بہرحال باتیں کرنے کے لیے بہت ہوتی ہیں، وقت آپ کا ہو گیا ہے، باقی یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔